ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں بسا اوقات ایسی فضولیات اور ایسے من گھڑت فتوے گردش کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت اور جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست تھے ممبئی سے، انہوں نے ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے واٹس ایپ پہ ایک مسئلہ ارسال کیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کو اس کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دیتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، نہ جانے اور کیا کیا اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے تعلق سے ایک مستقل کلپ ریکارڈ کر دوں تاکہ اسلام کا صحیح پیغام عمومی طور پہ سب کے سامنے آ جائے۔ تو توجہ سے سنیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ دوستوں، غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ان کے مشرکانہ اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشرک سے برأت اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اور چونکہ مبارکباد دینے میں ان کے عقیدے اور ان کے فکر کی تائید و توثیق ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے اس سے اعتراض کرنا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ سلب ایمان کا بھی باعث ہو سکتا ہے، اور اگر مبارکباد دینے میں ان کے تہوار کی تعظیم و تکریم مقصود ہو تو کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ مجبوری یعنی کہیں مسلمان بہت زیادہ مغلوب ہوں یا ان کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ غیر مسلم بھائی ہمارے تہوار پر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں دے سکتے، تو انہیں بس سیدھی سی بات بول دیں کہ آپ کے مذہب کے اندر آزادی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آپ کے یہاں دے سکتے ہیں تو آپ ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو اس لیے ہم مبارکباد نہیں دیتے ہیں۔ اور غیروں کے آزادی کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا کریں۔ یہی تو اسلام کا معنی ہے کہ اپنی خواہشوں کو، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دو بالکل۔ اور یہ کوئی میرا ذاتی عقیدہ نہیں ہے اور یہ میرا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان اور ایشیا کے بڑے بڑے مستند و معتبر اداروں کا فتویٰ یہی ہے۔ لہذا جب آپ کے سامنے کبھی ایسی بات آئے جس کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہوں تو کسی معتبر عالم دین سے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔